کو نہیں. اور اگلی گل محرمہ دے سنی کالے کپڑے بھی نہیں پا سکدا. میں سنی واسطے مسئلہ دس رہا. اگر کسی دا مذہب ہے او میرے پرو دو جوڑے پاوے میں تینوں نہیں روکدا. میرا پتر تیرا مذہب ہے, میں سنی ہاں, سنی دا ہے مذہب نہیں. جنی دیر میں جینا سنی نو میں بگڑن تے نہ دے ساں. یہ عبد الرحمن شاہد ہے سیالکوٹ سے, پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت کالا لباس پہننا کیسا ہے, جائز ہے یا ناجائز, شرعی رہنمائی فرما دیں. بھائی عبد الرحمن شاہد, کالا لباس پہننا بالکل جائز ہے, کوئی ناجائز نہیں ہے, لیکن اس پر دو تین باتیں آپ ذہن نشین کر لیں. آپ کالا لباس ان دنوں میں نہ پہنے جس دنوں میں اہل باطل پہنتے ہیں اور انہوں نے اپنے شعار کے دن کالے لباس کے طور پہ بنائے ہوئے ہیں. ان دنوں میں آپ نہ پہنیں تاکہ آپ کی ملابست اور مشابہت ان کے ساتھ لازم نہ آئے. عام دنوں میں آپ کالا لباس پہنیں, کوئی منع نہیں ہے, کالا لباس جائز ہے. لیکن جو علماء کرام منع فرماتے ہیں وہ اس بنیاد پہ فرماتے ہیں کہ پسندیدہ لباس نہیں ہے. پسندیدہ لباس شریعت میں سفید ہے, ورنہ کالے کی گنجائش ہے, کوئی منع نہیں ہے. ایک بات یہاں پر ذہن میں رکھنا کہ کالی پگڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں ثابت ہے. دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ وعلیہ عمامۃ السوداء, صحیح بخاری میں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے سفر میں تھے, فتح مکہ کے موقع پہ رسول اللہ کی کالی پگڑی تھی. تو کالی پگڑی پہننا یہ بالاتفاق ٹھیک ہے, یہ اس طرح کا نہیں آتا. کالے لباس پر کچھ لوگ ہم سے سوال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ فرعونیوں کا لباس ہے. تو آج تک مجھے اہل سنت والجماعت اہل حق کی کسی کتاب میں اس کا ثبوت نہیں ملا کہ کالا لباس پہنو گے تو جہنمی بن جاؤ گے. یہ میں نے نہیں پڑھا, نہ کسی آیت میں, نہ کسی حدیث پاک میں, نہ کسی صحابی رسول کے فتوے میں, نہ ائمہ اربعہ کے کسی عمل اور کسی فتاوے اور کسی جزیہ میں. آپ کو مل جائے آپ مجھے دکھا دینا, قرآن کریم سے, احادیث نبویہ سے, صحابہ اور امت کے اجماع سے, میں آپ کی بات کو بسر چشم قبول کروں گا. اہل حق کی کتب میں مجھے نہیں ملا. کالا لباس میرے بھائی چونکہ اب ایک فرقہ وارانہ ایک تفریق ہو چکی تھی, اس لیے یہ ٹارگٹ ہو گیا. ادروائز میرے بھائی میرے لیے ویکھو نا, تسی ادھر ویکھی جا رہے ہو. کالا لباس جو ہے یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقے سے کالا لباس پہنا ہے, اور جس طرح کالا لباس پہنا ہے کوئی اور لباس پہنا ہی نہیں ہے. کس طرح سنیں, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوئے مکے میں, تو آپ نے کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی. سفید پگڑی بھی ثابت ہے, المستدر علاقے میں موجود ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کالی پگڑی کھول کے نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سفید پگڑی باندھی اور 4 انگلی کے برابر شملہ چھوڑا اور کہا کہ شملہ چھوڑا کرو, یوں امامہ خوبصورت لگتا ہے. عبد الرحمن بن عوف کو اپنے مبارک ہاتھوں سے امامہ باندھا. میں نے پچھلے لیکچر میں المصطفی حاکم سے وہ ویڈیو میں HD کیمرے میں وہ حدیث دکھائی بھی تھی. تو سفید بھی سنت ہے. صحیح مسلم میں کہ فتح مکہ کے موقع پر کالی پگڑی, بخاری کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو اپنا آخری خطبہ دیا ہے بیماری کے عالم میں, اس میں آپ سے نے کالا امامہ باندھا ہوا تھا, اور آپ کا عمومی امامہ کالا ہی تھا. ایون آپ علیہ السلام کا جھنڈے کا کلر بھی کالا ہوتا تھا. ٹھیک ہے جی, اور جھنڈا بھی ہو گیا, امامہ بھی ہو گیا. کالی کملی تو سنا ہے نا آپ نے جی, جس مکتب فکر نے آپ کو پڑھایا ہے کہ کالا لباس جو ہے یہ رافضیوں کا لباس ہے اور حرام ہے, وہ تو نعتیں لکھتے ہیں کالی کملی والے, تو ان کو کہ اس کو نعت کو چینج کریں, چٹی کملی والی کر دیں. آپ نے اپنی نعت کے اوپر نہیں کبھی غور کیا. اور یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام ایک دفعہ اپنے گھر سے اس حال میں برآمد ہوئے کہ کالے کلر کی, کالے بالوں کی اونی ہوئی کالی چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوڑی ہوئی تھی, اس حال میں کہ سیدنا حسن ابن علی آئے تو آپ علیہ السلام نے ان کو اپنی چادر کے نیچے لیا. پھر سیدنا حسین آئے, ان کو بھی چادر کے نیچے لیا. پھر سیدہ فاطمہ آئی, ان کو بھی چادر کے نیچے لیا. پھر مولا علی علیہ السلام آئے, ان کو بھی چادر کے نیچے لیا. اور اس کو روایت کون کر رہا ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے اوپر وہ چادر, کالی چادر کی, جس کو کالی کملی کہتے ہیں یہ. اور پھر آپ نے وہ سورۃ الاحزاب کی آیت پڑھی, آیت نمبر 33, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا.
اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر کے تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ چادر والی حدیث بڑی مشہور ہے، وہ بھی کالی تھی میرے بھائی. اور دساں ٹھیک ہے جی. ہاں سنیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک کالے کلر کا جبہ نکالا، کسروانی یعنی کسرا پرشین جبہ، جو پرشیا کے حاکم نے آپ کو گفٹ بھیجا ہوا تھا. کفار سے بھی آپ گفٹ لے سکتے ہیں. وہ اس کے اوپر یعنی دامن کے اوپر یہاں پر بھی یعنی گوٹ لگی ہوئی تھی ریشم کی. میں نے بتایا صحیح مسلم حدیث ہے 4 انگلی تک آپ ریشم کی گوٹ استعمال کر سکتے ہیں، ریشمی لباس نہیں. یہاں پہ بھی تھی اور دامن کے اوپر بھی تھی. اور ام سلمہ کہتی ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کا وہ مبارک کرتا ہے جو آپ پہنا کرتے تھے، اور ہم اس مبارک کرتے کو پانی میں بھگو کر مریضوں کو اس کا دھون شفا کے طور پہ پلاتے ہیں. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے الحمدللہ. اور میں نے وسیلہ اور توسل والے لیکچر میں ان سارے حدیثوں کے نمبر بھی بتائے ہیں. تو جو آپ نے پگڑی پہنی، جس کی آپ نے چادر پہنی، جس کا آپ نے جبہ پہنا، جو آپ کے جھنڈے کا رنگ ہے، تو اون بھی کالا رنگ. چلیں اسی ضمن میں ایک چیز، چلو تسی وہ نہیں خلاف کعبہ تے کالا ہے نا یار، وہی مان لو.